بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ اگر اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا ہے تو ہر وقت دل میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے یہ سورت پڑھا کرو۔ لوگ کامیابی کا راز پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے۔ ہر طرف سے دولت اور عزت کی بارش ہونے لگے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی اس حالت میں تشریف لائے کہ ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن پھر تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں آتے رہے۔ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے اور اس انصاری سے کہنے لگے، مجھ میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے، جس پر میں نے ان سے بول دیا کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں آؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک اپنے یہاں رہنے کی اجازت فرمائیں۔ انصاری صحابی نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے 3 راتیں اس کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات کو کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے کہ رات جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے، یہاں تک کہ فجر کے لیے جاگ جاتے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایک بات یہ بھی دیکھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے ایک کلام خیر کے کچھ اور نہیں سنا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا، تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ایسی باتیں ہوئیں، نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا، بلکہ واقعہ یوں ہے کہ 3 مرتبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور تینوں دن آپ بھی تشریف لے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی زیادہ عمل نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، بس تم میرے اعمال تو دیکھ چکے، ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو ہے نہیں۔ بس میں جب وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی کا ارادہ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ آخرت پر ایمان رکھنا دین اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک رکن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کریں گے، ان سے پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کی روشنی میں جنت اور جہنم میں سے کوئی ایک جگہ ان کا ٹھکانہ قرار پائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ، ہر نفس اپنی کمائی کے بدلہ رہے گا، ہر شخص صبح سے شام تک اپنے عمل کے ذریعے جنت بناتا ہے یا جہنم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے مگر جو پاکیزہ دل کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہوگا، اس دن کی کامیابی کا دار و مدار دل کی پاکیزگی اور سلامتی پر ہوگا۔ سلامتی سے مراد وہ دل ہے جو شرک و بدعت، کفر و نفاق، بغض و حسد، دنیا کی محبت اور غیبت اور دل کی سختی، ہر طرح کی رنجش اور قطع رحمی جیسے اخلاق سے پاک ہو۔ وہ دل توحید و سنت کی محبت، ایمان و اسلام کے جوہر، صلہ رحمی اور حرمت، خلق سچائی اور دیانت، حسن اخلاق اور بہمی الفت محبت کے جذبے سے سرشار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک مستحقین باغوں اور چشموں والی جنتوں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا امن اور سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو بھی رنجش اور کینہ تھا ہم سب نکال دیں گے۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں امن و سکون، طمانینت اور راحت اور ہر طرف سے سلامتی و سلام کی صدائیں آ رہی ہوں گی۔ جنتی رب کریم کے مہمان ہوں گے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زبان کی حلاوت اور دل کی طمانینت کا سارا جہاں موجود ہوگا۔
جن اہل ایمان کے دلوں میں دنیاوی معاملات کی وجہ سے کوئی رنجش یا عداوت دل میں ایک دوسرے کے خلاف تھی، جنت میں داخلے سے قبل ان کے دلوں کو اس سے پاک کر کے ایک دوسرے کی محبت دلوں میں ڈال کر جنت کے اعلیٰ مسندوں پر بٹھائے جائیں گے۔ کینہ اور بغض، حسد اور عداوت ایسی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے دلوں میں قدورت پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ امام ابن قیوم نے آیت مبارکہ بے شک صالحین نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے کہ تفسیر میں کتنی خوبصورت بات لکھی کہ مومنین صالحین دراصل اس دنیا میں بھی جنت کے مقیم ہوتے ہیں۔ صالحین اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، انسانیت سے پیار، محبت، خدمت، خلق اور باہمی ہمدردی اور دیانت جیسے اعلیٰ اخلاق سے معمور ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں بھی اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جبکہ فسادی آگ میں چل رہے ہوں گے جو دراصل اس دنیا میں شرک و کفر اور بغض و کینہ، حسد اور عداوت، جھوٹ اور خیانت جیسے برے اعمال کی وجہ سے بے سکونی اور بے اطمینانی، گھٹن، بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں چلتے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہٰذا اے جنت کے چاہنے والو، ذرا اپنے دل کا جائزہ تو لے لو، تم کس دنیا میں رہتے ہو۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم ان کے دلوں کو پاک کر دیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دنیا میں اگر کوئی بغض تھا تو ان کے دلوں کو آئینے کی طرح صاف کر دیا جائے گا، اور بغض کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جنت میں جنتیوں کے درمیان جنت کے درجات کا جو فرق ہوگا اس پر وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، ان کے درمیان جو آپس کی زیادتیاں ہوں گی ان کا بدلہ دے کر ان کے دلوں کو پاک کیا جائے گا، پھر ان کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ صحیح بخاری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مجھے امید ہے کہ طلحہ، زبیر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا، اور ہم ان کے دلوں سے کینہ دور کر دیں گے، پھر ان کو نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل ہر طرح کے کینہ اور بغض سے پاک و صاف اور متحرک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ سورہ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا رہے۔ آج کا وظیفہ سورہ اخلاص کا بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، جسے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں تو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے اب تک دیکھا ہے اور یہ مشاہدہ کیا کہ جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی معاملہ، اس کو ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے سورہ اخلاص کا ذکر کرتے دیکھا ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت انسان کے دل میں اخلاص پیدا کرتی ہے۔ یہ سورت اللہ کی خالص توحید بیان کرتی ہے، تو اس کی تلاوت سے انسان کے دل پر جو بھی گناہوں کی سیاہیاں مسلط ہو چکی ہیں، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے وہ سیاہیاں زائل ہونے لگتی ہیں۔ اس سورت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت انسان کو دنیاوی اور اخروی ہر محاذ پر کامیابی اور نصرت سے ہمکنار کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سورت کی بڑی عظمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں اسے پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدہ توحید کو 4 ایسے مختصر فکروں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراً انسان کو ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی بہت سی توجیحات بیان کی ہیں، مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید
جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد 3 عقیدے ہیں، ایک توحید، دوسری رسالت، تیسرے آخرت۔ یہ سوچ چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بخاری اور مسلم اور بعض دوسری کتب حدیث میں نقل ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور اس پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں وہ قل هو اللہ احد پر قرأت ختم کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو لوگوں سے فرمایا ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ روزانہ 3 بار سورہ اخلاص 40 روز تک پڑھتے ہیں، پاکیزگی قائم رکھتے ہیں، ان میں بزرگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے شعبے میں کامیاب ترین ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے بیماریوں اور عداوتوں سے محفوظ رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، مندہ چل رہا ہو تو کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ جو سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتا ہے اسے زندگی کی بڑی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ اخلاص والے دل ہی جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، لہٰذا جو شخص سورہ اخلاص کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے دل سے ہر طرح کا کینہ اور بغض جاتا رہے گا اور دل کو سکون اور اخلاص کی کیفیت نصیب ہوگی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو شخص اپنے دل میں سورہ اخلاص پڑھتا رہے گا تو وہ خود بھی اور اس کی اولاد بھی زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں انہیں خود محسوس ہونے لگے گا اور پھر لگاتار اس عمل کی برکت سے وہ ایسی ایسی کامیابیاں اپنے زندگی میں دیکھنے لگیں گے کہ انہیں خود بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ انہیں اس طرح کی بڑی کامیابیاں بھی مل سکتی ہیں، اور پھر وہ اپنے اس عمل کے بارے میں دوسرے مسلمانوں کو بھی آگاہ کرنا شروع کر دیں گے تاکہ وہ بھی اس عمل کی برکت سے اپنی زندگیوں کے اخلاص کے نور سے روشن کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کر سکیں۔ ہر مسلمان کے لیے بالعموم رشتہ داروں کے لیے بالخصوص اپنے دلوں کو ہر طرح کے حسد، بغض اور کینے سے پاک رکھنا چاہیے۔ دل کی طہارت اور پاکیزگی ہی دراصل اعمال کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے جس نے اپنے دل کو تمام علیشوں سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دل بادشاہ ہے اور اعضاء اس کا لشکر۔ بادشاہ اگر صحیح ہے تو اس کا لشکر بھی صحیح اور درست رہے گا، بادشاہ ہی بگڑ جائے تو سارا لشکر بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ سیدھا ہو جائے تو سارا جسم سلامت رہتا ہے، اور اس میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے اہم ہدف دلوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ دور حاضر میں دلوں کا بگاڑ اور فساد تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ باہمی عداوت، انتقامی کروائیاں، لڑائیاں اور جھگڑے، قطع تعلق اور ایک دوسرے سے ناراضگیاں، معمولی باتوں پر آپس سے بیر ہو کر ظلم و زیادتی کرنا، غصہ اور گالی گلوچ معاشرے کی برائیاں، معاشرے کا فیشن بنتا جا رہا ہے۔ قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں باہمی معاملات بگاڑ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور سلام دعا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ قصور معاف کرنا اور صبر و برداشت سے کام لینا مسلمان کی بنیادی صفات ہیں جن سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ جو غصے پر قابو رکھتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
غصہ وہ آندھی ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کی حالت میں جو کام بھی کیا جاتا ہے دوسروں سے زیادہ اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ معاف یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور لوگوں کے قصور معاف کر دینا، قرآن و سنت میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بڑے بڑے قصور معاف فرمائے اور کسی سے بھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیسی کیسی زیادتیاں کی، لیکن جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو بھائیوں کے خلاف جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن اس کے بجائے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ دراصل شیطان نے ہمارے درمیان عداوت ڈال دی تھی اور تم لوگوں نے جہالت کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ میں تمہارے سارے قصور معاف کرتا ہوں، کسی بھی قصور کا بدلہ نہیں لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان ناراضگی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے معاملے کو رہنے دو تاکہ وہ آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالا بھی اوپر نہیں اٹھتی۔ ایک وہ حکمران جس کی عوام اس سے ناراض ہو، دوسری وہ عورت جس نے رات اس حال میں گزاری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا، تیسرے وہ بھائی جو آپس میں قطع تعلق کر لیں۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ کون حق پر ہے کون نہ حق، فیصلہ تو حقیقت میں اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قطع تعلق اور سلام دعا ترک کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے بندوں کے اعمال رب کے حضور پہنچتے ہی نہیں، قبول کیوں کروں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود ناراضگی اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا ہم اتنی بڑی بشارت پر اپنے دل کی تنگی میں کچھ وسعت پیدا نہیں کر سکتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلقات کی خرابی دین کو موڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام خصلتوں کو حرام قرار دیا گیا جو تعلقات کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں، جیسے غیبت اور چغلی، حسد اور بغض، جھوٹ اور بددیانتی، غصہ اور نفرت، تمسخر، بدگمانی اور بدخواہی، زیادتی اور ناانصافی، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی اور جوا سازی وغیرہ۔ تو ناظرین، بتائی گئی صورت کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے جس ترتیب سے آپ کو اوپر وظیفے کا عمل بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا محبوب کلام ہے اور اس کے ہر حرف پر بہت سی نیکیوں کا انعام ملتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم پڑھنے پر ہم کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان کو قرآن پاک کے روزانہ تلاوت کرنی چاہیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ڈھیروں نیکیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری رکھنا چاہیے تاکہ روز محشر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی شفاعت کا حقدار بنا جا سکے۔ اس کے علاوہ درود پاک بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود پاک واحد وہ عبادت ہے، یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں اور 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کے ساتھ درود پاک کو بھی معمول بنانا چاہیے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد خوب سچے دل کے ساتھ اور رو رو کر اللہ پاک سے جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی ہر برائی، ہر برے کام سے بچائے رکھے۔ آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر